جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وفاق اسپیشل۔ ناظرین، آج کا دن بہت ہی اہم ہے کیونکہ 12 ربیع الاول وہ عظیم گھڑی ہے جب اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس کائنات میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جس پر میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تم کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں بارہا اس کا اظہار کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے مخلوق کو نوازا۔ شب قدر، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے، افضل قرار دی گئی۔ ماں باپ کی نعمت جو اولاد کو عطا فرمائی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں جتلایا، مگر اپنے محبوب کی عطا کے احسان کو ضرور جتلایا۔ آپ کی پیدائش کے وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ کعبے کی چھت پر جھنڈا لہرا دو، اور ناظرین اس رات اللہ پاک نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا کیے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو کہ بنی انسان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ میرے رب نے کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی۔ رب نے فرمایا: میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتے، جن کو تخلیق کائنات کہتے ہیں، ہادی کل کہتے ہیں، سید کل کہتے ہیں، کون و مکان کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس محبوب کی شان کا ذکر رب عرش پر کر رہا ہے۔ اسی محبوب کی محفل سجانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں مشہور و معروف نعت خواں نقیب عاشق رسول حامد علی حبیبی صاحب۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مذہبی اسکالر شیر محمد قادری صاحب، جو شان رسالت پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ناظرین اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ محمد صاحب، ماشاءاللہ بازار بھی سج رہے ہیں، گلیاں بھی سج رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مولانا صاحب آپ ذرا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چے کنم بیان کمالے ہو بلغ العلا بکمالہ، چے فروغ کردہ جمالے ہو کشفت دجا بجمالہ، کن حیرتم ز خصالے ہو حسدت جمیع خصالہ، دل و جان ما بخیالے ہو صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے تو میں وفاق نیوز کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں اور اس پروگرام میں شرکت کی جو ہے وہ سعادت بخشی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا یہ مہینہ ہے اور وہ گھڑیاں بہت قریب ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ہوا، اور جس کے تصدق میں ساری کائنات جو ہے وہ بقائے نور بنی۔ تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رحمت بن کے تشریف لے کر آئے، اور کائنات میں رحمت کے ملنے کی خوشی میں تمام ہی جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ خوشیاں منانے یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، یہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کے بعد اولیاء کرام کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی یہ سنت ہے کہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر گھڑی جو ہے وہ تیری آنے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جب بھی دن آتا ہے تو خوشیاں جو ہیں وہ ہر دفعہ دوبالا ہوتی ہیں۔ تو پچھلے سال کے مقابلے میں اگلے سال، اگلے سال کے مقابلے میں اگلے سال، یہ خوشیاں انشاءاللہ اللہ اہل محبت کو سلامت رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرت، میں آپ کی توسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ احکامات جاری ہوئے کہ آپ کعبے کی چھت پہ جھنڈے لہرا دیں تاکہ میرے محبوب کی آمد کا جو اعلان کیا جائے؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے
रहमत العالمین ہیں, تو اس بارے میں بھی کچھ کہیے گا حضرت کہ آسمانوں پہ تو ایک ہی محفل ہوتی ہے درود و سلام کی, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پابند کر دیا کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام بھیجتے رہیں, ان کی تعریف کرتے رہیں. اصل میں کیسر خان صاحب بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ثنا خوانی ہے وہ میلاد کے موقع پر اور اس کے بعد جو فرشتوں میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن جبریل امین جو ہیں وہ فرمانے لگے. اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں روایت کیا, وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جبریل امین جو ہے وہ کہنے لگے. اب کہنے لگے مراد یہ ہے کہ جبریل امین جو ہیں وہ آقا کی نعت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلبت مشارق الارض و مغاربہا, فرمایا کہ اللہ نے مجھے بڑی طاقتیں دی ہیں, بڑی عظمتیں دی ہیں, بڑی سطوتیں عطا فرمائی ہیں, اور میں جب پر کھولتا ہوں تو میرا ایک پر جو ہے وہ نہ مشرق میں آتا ہے نہ مغرب میں آتا ہے. اتنی وسعت, اتنی طاقت اللہ نے. تو فرمایا کہ میں مشارق بھی میں نے دیکھے, مغارب بھی میں نے دیکھے, اور فرماتے فلم اجد رجلا افضل من محمد. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے با کمال دیکھے, بڑے بڑے با اوصاف دیکھے, لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کبھی کسی کو نہیں پایا, نہ کسی کمال میں, نہ جمال میں, نہ رفت میں, نہ شان میں. اگر کوئی کائنات میں بلند ترین ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی غلام, ہم میں سے کوئی غلام کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بڑی ہے, تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ غلام ہے اس لیے یہ کہتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عرش اولیٰ کا مکین اور وہ نوریوں کا سردار, وہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو بھی افضل نہیں پایا. اور فرمایا, پھر فرمانے لگے کہ وَلَمْ أَرَى بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي ہاشم. وہ کہتے ہیں کہ خالی یہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, فرمایا کہ جس جگہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ رونما ہوا, جس محلے میں, جس گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے, فرمایا ساری کائنات میں اس گھر سے بہتر گھر میں نے نہیں دیکھا. تو یہ اللہ نے اہتمام فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میلاد کا مہینہ تھا, میلاد کی جب دن تھے, تو اس کو ابن جوزی نے بیان کیا میلاد النبی میں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ, وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے فوجیں اتر رہی. کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ یہ جو فوجیں ہیں یہ کیا ہیں. تو کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے آواز دی کہ گھبراؤ مت, یہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں, اور ان کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو مبارک قدم اس زمین پہ پڑنے والے ہیں, وہ جو مبارک ہستی آنے والی ہے, اس کی مبارکباد دینے کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو فرشتوں کی فوج تھی وہ کچھ مشرق میں, کچھ مغرب میں. فرمایا کہ پھر 3 جھنڈے میں نے دیکھے, ایک جھنڈا جو ہے مشرق میں گاڑا گیا, ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا, اور ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اہتمام تھا اللہ کی طرف سے, بتانا تھا کہ جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ خوشیاں منانے کے لیے فرشتوں کو فوج در فوج جو ہے وہ زمین پہ اتارتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنی باسعادت اور باکمال گھڑی ہے کہ جس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. حامد علی بھائی, ابھی بھی صاحب ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز دی, اور اب جو اپنے محبوب کی وہ ثنا خوانی آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ جی, آپ کی آواز جو ہے جب بھی گونجتی ہے تو ایک سحر طاری ہو جاتا ہے. تو سر کوئی آپ کلام ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے میں انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وفاق ٹی وی چینل, بالخصوص کیسر خان صاحب آپ کا, کہ آج آپ کے دوست سے ناچیز نورانی وجدانی آج محفل ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سجائی گئی ہے. آج مجھے سرکار کی ثنا خوانی کرنے کا یہاں پر موقع عنایت فرمایا ہے. دعا ہے کہ ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ کے صدقے
اللہ کریم آپ کے نیوز چینل کو روز بروز ترقیاں عطا فرمائے، اور جو فروغ نعت کے حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سرکار کی آمد کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک دو کلام میں پیش کروں، اور کیونکہ علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، سرکار کے حسن کی بات کر رہے تھے، تو وہ ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، 2-3 اشعار میں اس کے پیش کروں گا۔ بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے میں 2-3 اشعار پیش کروں گا۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ شیخ سمجھ سمجھئے گا کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ حاصل کلام مقطع ہے، ماشاءاللہ کیسر خان صاحب بھی سرکار کی ثنا خوانی بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، سرکار کا صدقہ ہے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا
ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نکموں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو آنکھیں بھی بالکل اندھی پڑی ہیں، ہمارے تو لب بھی بالکل گونگے پڑے ہوئے ہیں جی، اور ہماری تو بولنے کی سکت بھی ختم ہو گئی ہے، ادب اور عزت کے الفاظ تو ہم میں ختم ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت ہی ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ کیا ہماری قبر میں سرکار کہیں گے کہ ہم یہ میرا ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اتنا اللہ کا فضل ہے کہ ہم کسی بھی کام میں، کسی بھی فعل میں اللہ کے کبھی شریک نہیں ہو سکتے، کسی بھی کام، کسی بھی فعل میں اللہ کے کبھی شریک نہیں ہو سکتے۔ فقط ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شریک فرمایا، اور وہ کام کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس ایک کام ایسا ہے، وہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، توصیف ہے، کہ جس میں اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اب صلاۃ جو ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سلام بھی پڑھو میرے محبوب پہ، صلاۃ بھی پڑھو۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، تو یہ صلاۃ ہے کیا چیز؟ کیا یہ کسی الفاظ کا کہ یہ الفاظ کا کوئی جو ہے وہ نام ہے؟ تو اس میں جو بخاری نے اس کی بڑی عظیم وضاحت کی، یہ کتاب و تفسیر میں بخاری نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار عظمتہ و ثناء عند الملائکہ۔ فرمایا کہ جو صلاۃ ہے وہ صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وَثَنَاؤُهُ، اور پھر اللہ ثنا کرتا ہے کس کی؟ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ اور فرمایا وَصَلَاةُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ تَعْظِيمُ وَتَكْرِيمُ، اور فرمایا کہ اللہ کی صلاۃ تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف بھی کرتا ہے، توصیف بھی کرتا ہے، اس کے عظمتوں اور کمال کا بیان بھی کرتا ہے، کرتا کہاں؟ فرشتوں کے سامنے۔ تو فرمایا کہ جو امت ہے اس کا صلاۃ کیا ہے؟ اس کا صلاۃ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعظیم بھی کرے اور تکریم بھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو محبوب پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے، یہ خود جو ہے یہ مشیت الہی ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، بلکہ دین بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عظمت مصطفیٰ نہ ہو، اگر تکریم مصطفیٰ نہ ہو، توقیر مصطفیٰ نہ ہو، اور ثناء مصطفیٰ نہ ہو، تو دین رہتا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، گر با او نہ رسیدی تمام بولا بھی است۔ انہوں نے فرمایا کہ دین فقط ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب لے جاؤ، بس۔ تمہارا قلب مصطفیٰ کے نزدیک، تمہارا کردار مصطفیٰ کے نزدیک، تمہاری سوچ مصطفیٰ کے نزدیک، تمہاری جتنی بھی تھنکنگ ہے، زندگی کے جتنے بھی افعال ہیں، جب تک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں نہیں جائیں گے، تم جو کچھ بھی کرتے رہو اسلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو اس طرح کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا کہ اس محبوب کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور پھر ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ،
اب یہاں پہ جتنے مفسرین ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور پھر رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور آگے اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں جو ہے وہ دو کے لیے جو ہے وہ لادا جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے تسنیہ کا نہیں بلکہ اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا اور فرمایا وَتُعَذِّرُهُ کہ اس کی تعظیم کرو۔ ظاہر ہے کہ اب اللہ کی تعظیم تو کوئی نہیں نکھیڑ دیے کام ہی نکھیڑ دیے کلا کر فرمایا دیا۔ کہ بس اس کی کرو، جو سبحان اس کی اللہ، کر لے گا سبحان وہ اللہ۔ اللہ کی کر لے گا۔ وَتُعَذِّرُهُ اللہ کے سامنے کون اٹھ کے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ اللہ کی توقیر ہو جائے گی۔ وَتُسَبِّحُوهُ اور جو میرے محبوب کی نعت پڑھے گا، بس جس نے میرے محبوب کی تعریف کر دی اس نے میری تعریف کر دی۔ تو اللہ نے محبوب کا جو ذکر ہے، محبوب کی جو تعریف ہے، توصیف ہے، محبوب کی جو نعت خوانی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہم جیسے نکموں کو، اور یہی اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ نے اتنا فضل کر دیا تو کیا قبر میں اللہ ہم جیسے نکموں کو سبحان اللہ، چھوڑ سبحان دے اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ کیونکہ موضوع پھر کسی اور طرف چلا جائے گا، لیکن میں یہاں پہ اتنی بات تو آپ نے کہا کہ کیا ہم جیسے، تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبر میں جو صرف گھبرانے کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس گھبراہٹ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے کہیں کہ اس سے کیا پوچھتا ہے، یہ میرا ہی امتی ہے۔ یہ میرا ہی امتی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں پہچانتا تو میں بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توقیر، تو اس سے بڑا اس کائنات میں اللہ کا فضل ان پہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عامر صاحب، بے شک وحدہ لا شریک ایک ہی ہے اور اس کا محبوب بھی ایک ہی ہے۔ جب میرا پروردگار خود آسمانوں پہ اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو اس کے بعد تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے نا۔ اس کے بعد کون سی ایسی چیز بچتی ہے جب میرا پروردگار خود اپنی محبوب کے لیے اتنا کچھ بیان کر رہا ہے جی؟ تو احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ نعت کا شوق کیسے پڑا آپ کو اور کب سے پڑا جی؟ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز۔ میرا خود آپ نے ذکر کیا کہ کیسر صاحب کو بھی بڑی ہے لگن ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک نشست میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی کیٹیگریز بنائی ہیں جی، ایک سننے والا قوت سماعت اور قوت گویائی، تو میں شاید قوت سماعت جو ہے نا مجھے عطا کی گئی اور گویائی جو ہے وہ آپ تک محدود کی گئی، اس لیے میں سن کے محظوظ ہوتا ہوں اور آپ پڑھ کے۔ بے شک کیسر خان صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی نافذ نعت کی سنت بنتے ہیں، نافذ نعت کے پروگراموں میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم آپ کے ذوق شوق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں نعت پڑھنا جو ہے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور نعت سننا سرکار کی سنت ہے، بے شک۔ تو یہ تو بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی، لیکن نعت خوانی کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، الحمدللہ بچپن سے ہی جو ہے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے سرکار کی نعت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اور الحمدللہ خود ہی سرکار کی ثناخوانی بچپن سے ہی میں کرتا چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اسکول کے زمانے میں پارٹیسپیٹ کیا نعت کمپٹیشن میں، الحمدللہ فرسٹ پوزیشن ہی رہتا رہا اسکول، پھر کالج لائف میں، پھر یونیورسٹی لائف میں بھی کمپٹیشن میں، پھر ساتھ ساتھ محفل نعت کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، وہاں پر بھی پارٹیسپیٹ یہ الحمدللہ بہت سرکار کی ثناخوانی، اور نعت خوانی تو میرا جو ہے پیشن ہے، الحمدللہ بچپن ہی سے میں سرکار کی ثناخوانی کر رہا ہوں، اور نقابت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ نقابت میرا شوق ہے، اور یہ نقابت ایک میں حفظاتی طور پہ جو ہے نقیب محفل بن گیا۔ کسی محفل میں ایک پروگرام تھا، وہاں پر نقیب محفل صاحب نہیں آئے تو میں نے پروگرام چلایا، تو بس یہ آج وہ پروگرام میں نے پڑھا، تو الحمدللہ آج بنا سرکار کا کرم ہے، اور نقابت کے لیے بھی الحمدللہ محفل نعت میں جاتا ہوں، اور نعت خوانی کے لیے۔ اچھا حامد بھائی، بہت کم ہمارے نعت خوان حضرات ہیں جو نقابت کی طرف بہت کم جاتے ہیں، لیکن میرا اگر کوئی فیوریٹ مضمون ہے تو نقابت ہے، مجھے ایک لگاؤ ہے اس میں، ولولہ انگیزی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ایک سلسلہ ہے جو الفاظ کا ہے وہ بہت قربت لے جاتا ہے, بہت نزدیک لے جاتا ہے جی. تو آنا چاہیے ویسے نعت خوانوں کی اس طرف بھی, نقابت کی طرف بھی. یہ کیسر خان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوان کو صرف نقابت ہی کی طرف نہیں آنا چاہیے, بلکہ جتنے بھی شعبے ہیں جس میں ملت مصطفیٰ کے حوالے سے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان ساروں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. صرف ایک ہی فیلڈ کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. اور نعت خوانی بھی کرنی چاہیے, نقابت بھی کرنی چاہیے, اور خطابت کی طرف بھی آنا چاہیے, تاکہ کہیں بھی اگر کوئی پروگرام میں جائیں تو وہ اپنے آپ آل اینڈ آل جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور وہ کہ مشکل کام ہوتا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نقابت کے لیے بہت زیادہ مٹیریل مواد چاہیے ہوتا ہے, بہت بیک اپ چاہیے ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ الحمدللہ سرکار کا صدقہ ہے جہاں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, نقابت کی ہو, نعت خوانی کی ہو, الحمدللہ اچھا پرفارم کیا ہے. قاضی صاحب, میں عمرہ کی سعادت مجھے نصیب ہوئی, اور اکثر میں نعت میں ایک الفاظ لازمی سنتا رہتا ہوں کئی نعتوں میں کہ ٹکڑوں پہ پلے. تو میں بس جب وہاں پہ پہنچا, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ تھا, میری فیملی ساتھ تھی, ہر چیز خرید کے کھا سکتے تھے. میں نے گھر والوں کو پیسے دیے کہ آپ اپنا جو کچھ کھانا ہے آپ منگائیں. میں لائن دیکھی ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہو گیا, اور جب میری باری آئی ود ان فیو منٹ میری باری آ گئی جی. اور وہاں پہ مجھے ایک بیگ دیا گیا جس میں چاول بھی تھے, اس میں سالن بھی تھا, اس میں سب کچھ تھا. اور وہی بیگ میں لے کے فیملی کے ساتھ ہی بیٹھا, ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میں نے کھانا شروع کر دیا. اس دن میری آنکھوں میں آنسو آئے, اور میں نے اندر ایک خوشی محسوس ہوئی کہ یا رسول اللہ میں نے ٹکڑے کھائے. میں آج کسی کو کہنے کے قابل ہو گیا ہوں پریکٹیکلی کہ میں وہ انسان ہوں جس نے ٹکڑے کھائے. اور اس کے بعد پورا مہینہ جب میں وہاں پہ رہا تو میں نے ٹکڑوں پہ ہی میں پلتا رہا, اور میں آج کہنے پہ برملا میں بالکل بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے حضور کے ٹکڑے کھائے. مولانا یہ ٹکڑے کیا ہیں سر؟ وہاں جا کے آپ نے جیسے فرمایا کہ میں ان کے ٹکڑے کھائے, اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کو وجود جو ملا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جیلا کے تصدق میں ملا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق, سبحان اللہ. اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتے, نہ یہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ ستارے ہوتے, نہ یہ چاند اور ستاروں کی کہکشاں ہوتی, نہ سورج کی یہ روشنی ہوتی, نہ یہ آبشار بہتے, نہ یہ طیور جو ہے وہ چہچہاتے. سبحان اللہ. سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے. اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو انسان کا کچھ چیز کھانا, پھر اسے ڈائجسٹ کرنا, اس چیز کو اس کو میسر ہونا, یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت نہ ہو تو سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کسی کے منہ تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے, اگر زمین جو ہے وہ گلا اگل رہی ہے, اگر آسمان جو ہے وہ بارش برسا رہا ہے, اگر چاند کی وجہ سے, چاند کی روشنی کی وجہ سے ان میں رس بھر رہا ہے پھلوں میں, اور سورج کی وجہ سے وہ نشو پاتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ایک بات کہ اپنے ناظرین کے لیے کہتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو حدیث سناتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق, کہ محبوب اگر تجھے تخلیق نہ کرنا ہوتا تو ہم نہ آسمان بناتے نہ زمین بناتے, بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے. تو کہتے ہیں کہ ان کی سند میں نا کسی جگہ پہ کوئی جھول ہے, اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کمزور سند کی حدیث پہ جو پورا عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ساری کائنات حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. تو یہ عقیدہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے کہ جس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے عقیدہ بنا